إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اس دنیا کے اندر ہم زندگی گزارتے ہیں. یہ زندگی ہماری مثل ایک گاڑی کی ہے، گاڑی، اور ہماری یہ گاڑی دو پہیوں پر مشتمل ہے، ایک شوہر اور ایک بیوی. ہر شخص چاہتا ہے کہ ہماری گاڑی بہترین رہے تاکہ بہترین سے چل سکے، زندگی گزار سکے. ان دونوں پہیوں میں سے ایک بھی گڑبڑ ہوگا تو گاڑی صحیح طریقے سے نہیں چلے گی. تو ہم اس گاڑی کے ایک پہیے ہیں، اپنے والی پہیے کی فکر تو کریں ہی، ساتھ میں جو دوسرا پہیہ ہے اس کی بھی فکر کرنے کو آپ کو ضرورت ہے. کیوں؟ جب تک دونوں پہیے ٹھیک سے نہیں چلیں گے آپ کی گاڑی نہیں چلے گی. پھر یہ گاڑی جیسے آپ کی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے، سروس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے چلانے کے ایک اصول اور ضابطہ ہوتا ہے. اس حساب سے اگر گاڑی چلاتے ہیں تو بہت بہترین طریقے سے آپ کی گاڑی چلتی ہے. اگر گاڑی کے ساتھ بدمعاشی کرتے ہیں، وصول کی پابندی نہیں، دیکھ ریکھ اس کی نہیں، سروس نہیں، کچھ نہیں، تو پھر گاڑی آپ کے ساتھ بدمعاشی شروع کر دیتی ہے. تو ایسے ہماری جو گاڑی ہے نا، اس کے بھی ایک اصول اور ضابطے ہیں، اس کی بھی دیکھ ریکھ ہونی چاہیے. اور یہ وہی ہے جو اسلام نے عطا کیا ہے، اسلام نے جو قانون دیا ہے. اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اس گاڑی کو چلانے کے لیے عملی شکل بھی ہمارے پاس موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اسی لیے گیا تھا
کہ کچھ دعوت جو آپ کی زبانی طور ہوگی، لیکن اس دعوت میں مضبوطی اسی وقت آئے گی جب عملی میدان پر آپ اتر کر دکھائیں۔ یہ قرآن اگر ہم کو ایسے ہی پوری کتاب کی شکل میں اللہ دے دیتا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن قرآن کے ساتھ اللہ نے رسول بھی بھیجا تاکہ قرآن جو تقاضا کرتا ہے، رسول اس تقاضے کو عملی طور پر انجام دے کر امت کو دکھائیں اور بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ کے پاس بیویاں ہیں، بہت بہترین ازدواجی زندگی ہے جو دنیا والوں کے لیے نمونہ ہے، عبرت کا سامان ہے۔ اور حقیقت میں ہماری زندگی میں سرخروئی، سکون، اطمینان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ ماننے کے بعد ہی پیدا ہوگا۔ آپ اپنی زندگی کو رسول سے ہٹا لیجئے، اسلام سے ہٹا لیجئے، جس کسی کے پیچھے آپ چلنا چاہیں چلیں، لیکن آپ کو وہ سکون، وہ اطمینان اور وہ تمیز والی زندگی میسر نہیں ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے بعد میسر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو لگے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری ہے، کیسے بھی حالات بن جاتے تھے، آپ کا رویہ کیسا ہوتا تھا، کتنے بھی پنگے ہو جایا کرتے تھے، اور آپ کا اس وقت اسوہ اور نمونہ کیا ہوتا تھا، وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں وہ واقعہ نقل کرتا ہوں جس کو واقعہ افک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سورہ نور کے اندر اس کا واقعہ آپ کو مل جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ میں بی بی عائشہ بھی، اور عموماً یہی ہوتا تھا کہ جب بھی آپ سفر میں جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی بیوی آپ کے ساتھ ہوتی تھی، یہ نمونہ ہے۔ اور یہاں تک کہ غزوے میں جاتے، جنگ کے لیے جاتے تو بھی کوئی نہ کوئی بیوی ہوتی تھی۔ تو آپ غزوے کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، گئے غزوے سے واپس آ رہے ہیں۔ غزوے سے جب واپس آ رہے ہیں تو ایک جگہ پڑاؤ کیا گیا، ٹھہرا گیا آرام کے لیے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوض بنا ہوتا تھا جس میں پردے کے ساتھ وہ رہتی تھی، اور لوگ اٹھا کر کے اس حوض کو اونٹ پر رکھ دیتے، اور اس کے بعد چلتا قافلہ، اور جب کہیں آرام کرنا ہوتا تو اس حوض کو اٹھا کر کے نیچے رکھ دیتے تھے۔ تو ایسے ایک جگہ ٹھہر گئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑی تو وہ حوض سے نکل کر تھوڑی باہر گئیں۔ واپس جب آئیں تو ان کو لگا کہ ان کا ہار ہی گم ہو گیا ہے، تو اس ہار کے تلاش کے لیے واپس اسی جگہ گئی۔ جب واپس دوبارہ وہ آتی ہیں تو ان کو لگا اور پتہ چلا کہ تو پورا قافلہ روانہ ہو چکا ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں، وہ وہیں چھوٹ گئیں۔ بہت بڑا المیہ ہو گیا۔ لیکن یہ جتنے حالات آپ سنتے اور بنتے ہیں نا، اگر اس کی گہرائیوں میں آپ اتریں گے تو اس میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ حکمت ضرور نظر آئے گی، کوئی پالیسی ضرور آپ کو نظر آئے گی، اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کیا میسیج دینا چاہتا وہ سب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بہرحال وہ چھوٹ گئیں، تو اس چکر میں کہ بھائی چلو یہیں بیٹھ جاتی ہوں، اور جب وہاں لوگ جائیں گے پہنچیں گے مجھے حوض میں نہیں پائیں گے تو واپس مجھے ڈھونڈنے آئیں گے، تو یہاں میں موجود ہوں گے، لوگ مجھے پا جائیں گے۔ اور چونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بہت ہلکی پھلکی بدن کی تھیں،
वो हौदज में बैठती ना बैठती तो उठाने वालों को इतना एहसास नहीं होता था, उठा के लेके चले गए और वहीं छूट गई। बहरहाल एक सहाबी थे सफवान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो काफिले के बिल्कुल पीछे रहते थे और काफिला आगे होता था। उनका काम था कि अगर कोई छूट गया है, कोई सामान छूट गया, कोई चीज, तो वो उसको देख रेख करें। चुनांचे वो पीछे से आ रहे थे तो इन्होंने देखा कि ये तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने यहाँ तशरीफ रखी है और उनको लगा कि मिस हो गई, ये छूट गई। क्योंकि पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले उन्होंने आयशा को देखा था तो वो पहचान गए कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बहरहाल उन्होंने अपना सवारी आगे किया और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उस पर बैठाया और उसके बाद काफिले तक जब पहुँचे, जब काफिले तक पहुँचे तो अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल रईसुल मुनाफिकीन कहा जाता है, जो मुनाफिकों का सरदार था, इसने पूरा हंगामा मचा कर दिया कि ये देखो नबी की बीवी के साथ और फला, यानी जो कुछ उसको बयान करना था मौके के तलाश में रहता हिदा बंदा और मौका मिला तो जो कुछ उसे बयान करना था बयान कर दिया। और उसके बाद मुनाफिकों का पूरा तबका बेदार हो गया और कुछ भोले भाले सीधे साधे मुसलमान सहाबा जो नहीं समझ सके वो भी जाकर के इस बहकावे में और इस प्रोपेगेंडा में शामिल हो गए। इसीलिए कहा जाता है आप कितने दीनदार हो जाएं, कितने अच्छे हो जाएं, लेकिन आंखें खोल कर दुनिया में जियो, होशियारी के साथ जियो, थोड़ा अलर्ट होके जियो, वरना आपके भोलापना और आपका सीधापना का कोई बिला जरूरत फायदा उठा ले। चुनांचे पूरा हंगामा मचा कर दिया गया। चुनांचे फिर क्या हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, न भाई कहे तो क्या करें, और अल्लाह की वही का इंतजार, और वही में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने थोड़ी ताखिर की उसकी हिकमत, उसकी मसलियत। चुनांचे कुछ दिनों तक तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पता ही नहीं चला कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, मेरे मामले में। किसी तरह कैसे कैसे उनको खबर पहुंची और उसके बाद वो बीमार हो गई। अब मुमकिन है कि ये सुनने के बाद बीमार हो गई, और जाहिर सी बात है कि एक आदमी के ऊपर वो हुक्म लगाया जाए जिसका उसे दूर दूर का भी वास्ता ना हो तो टेंशन तो होना ही है। तो ज़हनी तौर पर बीमार हो गई और जिस्मानी तौर पर भी बीमार हो गई। जो बीमार हो गई तो भी कैसे करके वो अपने माँ के घर चली गई, मैके में चली गई, वहाँ चली गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के वही का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पूरा माहौल पूरा गर्म करके रखा गया था। आप देखें ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है और आपकी बीवी हैं और हालात ऐसे हो गए हैं, लेकिन जब तक कोई सबूत नहीं है आप बिल्कुल खामोश हैं, न सफाई दे रहे हैं और न उसे तस्लीम कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी कुछ खबर नहीं क्या हो रहा है। तो हालात आप कितने भी अच्छे हैं, आपके साथ हालात कभी भी खराब हो सकते हैं। तो आपके लिए नमूना इसमें मिलेगा। और जो आगे मैं बयान करना चाहता तो वो ये है कि बहरहाल होते हवाते और आयशा रज़ियल्लाहु ताला जाहिर सी बात मेरे से गिड़गिड़ा रही होंगी, रो रही होंगी, दुआएं कर रही होंगी, और एक दिन वो आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी बरात के ताल्लुक से कुरान के अंदर आयत नाजिल की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुशखबरी सुनाने आयशा के पास गए तो उनकी वालदा की आयशा कि उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल आए हैं, जरा इनका शुक्रिया अदा करें और ऐसा ऐसा हुक्म आ गया है। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाज़ो नखरा जो हर बीवी के अंदर होता है, उन्होंने कहा मैं इनका शुक्रिया क्यों अदा करूं, मैं तो अपने उस रब का शुक्रिया अदा करूंगा जिसने मेरे पाक दामनी का ऐलान आसमान से किया है, बारात का इजहार कर दिया है। इन सारे वाक्यों पर आप गौर करेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक मॉडल हैं, एक रहनुमा है, एक आइडियल है। उसमें नमूना हमारे सामने मौजूद है कि हम दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसे हालात में आपको क्या करना, वही हिकमत, वही पॉलिसी, वही दूरअंदेशी और वही सब्र तहम्मुल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया है, फिर आपकी जिंदगी की गाड़ी बढ़िया चलेगी, अच्छी चलेगी। चुनांचे आप देखें जब वो आयशा ने कहा मैं इनका शुक्रिया क्यों अदा करूं, तो आपका भी कोई रिएक्शन कुछ नहीं। क्यों, आपको पता है वो बीवी हैं, उनके नाज नखरे हैं
اور ان کے ایسے حالات بنتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے صبر کیا اور حالات پھر بن گئے. اور اس میں پھر اللہ رب العالمین نے عائشہ کو جو عزت دی، جو مرتبہ دیا، قیامت تک ان کی پاک دامنی کا چرچا ہوتا رہے گا. کہتے ہیں نا بدنام ہو کے پھر نام بھی ہوتا ہے نا. تو وقتی طور کے لیے تو لوگوں نے ہوا پھیلائی، پروپیگنڈا کیا، لیکن اللہ نے جب آسمان سے صفائی بیان کی تو قیامت تک ان کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ عائشہ بڑی پاک دامن ہے، جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے آسمان سے کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی اور آپ کے ساتھ عائشہ کی بھی زندگی تھی. حالات ایسے بنے تو اس کے بعد کیسے کیسے اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا گیا اور حالات کا انتظار کیا گیا. اسی طرح یہ ساری چیزیں آپ خود اپنی زندگی کے اندر اپنائیں اور اپنے گھر کی ماؤں، بہنوں، عورتوں کو خاص طور پر تنبیہ، یہ نمونے سنائیں کہ حالات کیسے بھی ہو سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ اور اسوہ نہ بھولیں. اسی طرح یہ بھی تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ جب تک ایک عورت کے اندر اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہو جائے، فکر آخرت کے تعلق سے، آخرت کے طرف کے تعلق سے، میری بات یہ نوٹ کریں، آپ ڈنڈے کے نوک پر عورت کی اصلاح نہیں کر سکتے. آپ سمجھیں کہ میں مار مار کر سدھار لے جاؤں، غصے کے بلبوتے پر سدھار لے جاؤں، تو یہ ہونے والا نہیں. تجربے کی دنیا میں بھی دیکھ لیں گے اور اسلامی مزاج جو ملے گا اس کی نگرانی میں بھی آپ دیکھیں. آپ دیکھیں کیسے کیسے اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے تربیت کی اور ابھارا کہ جب تک آپ کے اندر شوہر کی خدمت کا جذبہ، ان کی اطاعت کا جذبہ، ان کی فرما برداری کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا تو اس وقت تک آپ کی گھر کی زندگی خوشگوار نہیں بنے گی. اب یہ ساری باتیں بھائی ہم آپ ہی کو بتائیں گے تاکہ آپ جا کر گھروں میں بتائیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی بہن کی بیٹیوں کو، ماؤں کو، بیویوں کو مسجد میں جمعہ پڑھنے کا انتظام اہتمام لے کے آیا کریں. یہ جب آپ کوشش کریں گے تب بات بنے گی. کیونکہ ہم گھر جا کر کے، ہر گھر جا کر کے یہ ساری باتیں تھوڑا بتا سنا سکتے ہیں. چنانچہ صحیحین کی روایت حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت دی وہ آپ نوٹ کریں اور ہر عورت کو یہ تعلیم ہونی چاہیے، ہم سب کی ذمہ داری کو ان تک پہنچانی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، کہ جب شوہر اپنے بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے، فابت ان تجی، اور آنے سے وہ انکار کر دے، نافرمانی کر جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ففاتا غضبان علیہا، اور شوہر غصے کی حالت میں رات گزار دے، لعنتھا الملائکہ، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، حتی تصبح، صبح تک. یہ اگر آپ دیکھیں تو بظاہر آپ کو لگے گا کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کو اگر پیار محبت بیوی سے نہ ملے اور شوہر ناراض ہو جائے اور صبح تک ناراض ہی رہے اور اسی حالت میں گزار دے تو فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. اتنی سی بات بظاہر سمجھ میں آتی ہے، لیکن اتنی ہی پر اکتفا نہیں ہے. جو اسلام نے اطاعت پر جو جذبہ دیا ہے، جو فارمولہ دیا ہے اور جس طرح ابھارا ہے، کسی مذہب اور کسی قوم کے اندر اطاعت اور فرمانبرداری کی ضربے پر کسی نے نہیں ابھارا ہوگا. یہ کسی کے پاس نہیں ملے گا کہ بھئی فرشتے، اب کہا جاتا نا کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں اپنے طاقت کے بلبوتے پر عورتوں کو سدھار لے جائیں، ناممکن ہے. سدھار ان سے ہوگا نبی کے تعلیم سے. کیوں کہ جب تک آخرت کی فکر آخرت پیدا نہیں ہوگی آپ سدھار نہیں سکتے ہیں. تو یہ تعلیم دی گئی کہ شوہر کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ غصے کی حالت میں، ناراضگی کی حالت میں رات گزارتا ہے، پوری رات صبح فرشتے تم پر لعنت بھیجتے ہیں. اس طرح ان کو ایک مزاج دیا گیا ہے کہ آپ کی بھلائی، آپ کی خیر اور آپ کی بھلائیاں شوہر کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرتی ہے. اسی طرح دوسری حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے آپ نے فرمایا اذا باتت الامرأۃ حاجرۃ فراش زوجہا، کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑ کر رات گزار دے،
लानतहा अल-मलाइका तस्बिह, और उसमें ये बात है कि उस शौहर नाराज हो जाए तो फरिश्ते सुबह तक उस औरत पर लानत भेजते हैं, लानत भेजते हैं। आप एहसान माने अल्लाह का, ये तालीम किसी के पास नहीं। यही वजह है कि जो लोग गैरों के नक्शे कदम पर चले हैं तो जैसे गैरों की जिंदगी बर्बाद है, गैरों का घराना बर्बाद है, गैरों का सुकून और इत्मीनान खत्म हो गया है, वही आलम मुसलमानों का है। गैरों के पास ये तालीम ही नहीं है भाई, उनके पास ये तसव्वुर ही नहीं है, उनके पास जो कुछ है वो कानून है और थोड़ी मीठी मीठी बातें हो सकती, इसके अलावा नहीं। तो ये तालीम दी गई है और ये समझाया और उभारा गया है कि देखो, और इसमें कई वजह हो सकती है। एक वजह ये है कि अगर औरत बार बार अपने शौहर की नाफरमानी करती है तो इस बात के पूरे चांसेस हैं कि शौहर का कदम बहकेगा और वो फिसलेगा और गलत रास्ते पर चलेगा, वो जाएगा गलत रास्ते पे। जाहिर सी बात है, वो प्यार अगर उसको घर में नहीं मिलेगा, बीवी से नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है प्यार का लेना उसकी फितरत में है, उसकी शहावत कुछ अल्लाह ने ज्यादा रखी है, तो फिर जाहिर सी बात है फिर बाद में हमारी और माँ और बहनें उस शिकायत करेंगी। तो इस्लाम ने ये मिजाज दिया है कि इताअत का जज्बा होना चाहिए, शौहर की फरमाबरदारी का जज्बा होना चाहिए। और अगर आप आगे देखें तो सय्यन के हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यहिल्लु लिम्रातिन अन तसूमा व ज़ौजुहा शाहिदुन। आप देखें इताअत और फरमाबरदारी का जज्बा, आप देखें कि किसी औरत के लिए हलाल नहीं है कि उसका शौहर मौजूद हो और शौहर की परमिशन के बगैर वो रोजा रखे। रोजा रखना कितना बड़ा नेकी का काम, नफली रोजा। जो फराइज है उसमें तो कंपलसरी है, किसी की नहीं सुनी जाएगी, उसमें अल्लाह उसके रसूली की चलेगी। लेकिन जो नफली रोजा है, नफली इबादत है, उसके ताल्लुक से आता है कि अगर शौहर घर पे मौजूद है और औरत अगर रोजा नफली रखना चाहे तो शौहर से परमिशन ले, परमिशन नहीं तो नहीं रख सकते। जानते इसके पीछे क्या हिकमत है? इसके पीछे वो हिकमत है जो हम और आप उतनी आसानी से समझ नहीं सकते। औरतों के अंदर कुछ फितरी कमजोरी है। फितरी कमजोरी जानते हैं? वो आप आए दिन देखते हैं ना, आज सर दुख रहा है, वो हीले बहाने, और तबीयत मेरी ठीक नहीं है, ये फितरी कमजोरी है। जैसे हमारी फितरी कमजोरी इंसानों के ताल्लुक से कहा गया इन्नल इंसान खुलिका हलुआ, एक इंसान बहुत लालची पैदा किया गया, हर एक के अंदर लालच है, यह फितरी कमजोरी है। और इस फितरी कमजोरी का इलाज भी इस्लाम ने दिया है, इल्लल मुसल्लून, सिवाय नमाजी लोग, यानी जो अल्लाह की इबादत में मस्त हो जाए, अल्लाह की इबादत का जुनून उन्हें हो जाए, इबादत की चाशनी मिल जाए, तो इस बीमारी से वो महफूज रहेंगे। वरना ये बीमारी हर एक के अंदर होती है, लालच। लालच फिर जानते क्या होता, फिर बंदे को कैनात नहीं आती, सुकून नहीं होता है, जो है उस पर सब्र नहीं, जितना देखेगा वो कहेगा सब हमारा हो जाए, वो गाड़ी भी हमारी हो जाए, वो बिल्डिंग भी हमको मिल जाए, वो हुकूमत भी हमको, सब, फिर बंदे को सुकून नहीं मिलेगा। ये फितरी कमजोरी है। तो ऐसे औरतों की फितरी कमजोरी ये है कि उनके अंदर मकर ज्यादा होती है, चाल ज्यादा होती है। अब जाहिर सी बात है ये नफली रोजे पर पाबंदी इसलिए लगा दिया गया कि जैसे शौहर का कुछ मूड बनेगा, प्यार और मोहब्बत का, शहवत का, तो औरत जानता फौरन चाल चल सकती है कि आज मैं रोजे से हूं, क्या करेगा बंदा। तो हिकमत जो इस्लाम ने समझा, अल्लाह ने जो इनके मजाज को समझा, कहा शौहर मौजूद है उसकी इताअत लाजिम है और उसकी इजाजत के बगैर तुम नफली रोजा भी नहीं रख सकते हो। और आगे फरमाया इल्ला बिइज़्नी, यानी इजाजत के बगैर, वला ताज़ना फी बैती इल्ला बिइज़्नी, और शौहर की इजाजत के बगैर कोई दूसरा मर्द घर में आने की परमिशन भी नहीं है। हमारे घरों का माहौल अल्लाह की पनाह है, इस पर कंट्रोल कीजिए मर्द हजरात सख्ती से। इस्लाम में जो पर्दे का सिस्टम है वो बहुत मजबूत सिस्टम है, गैर भी इसको मानता है। अभी मैं सुनता हूं कभी कभी कोई पंडित जी हैं, वो औरतों के पर्दे के बारे में बोलते हैं, ये खुल के नहीं कह पाते कि भाई सबसे बेहतरीन तरीका इस्लाम का है, नहीं कह पा रहे, मजबूरी है। मजबूरी ये है कि जैसे भाई जब इस्लामी बैंक की बात चली तो दुनिया वालों तो माने कि भाई बैंक तो इस्लामी होना चाहिए। सूदी बैंक का मामला यह है कि तबाही है, और सारे बैंक का तबाह हो रहे हैं, होने ही है, क्योंकि सूदी कारोबार का मतलब ये तबाही, और जो सूदी कारोबार करते हैं उनको तबाही होना है।
لیکن دنیا والے اس کو مان نہیں رہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اس کو مان لیں گے تو اسلام کا پرچار ہو جائے گا. تو یہ معاملہ ہے. ورنہ وہ بیان ہی کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے ملک میں کا پہناوا اچھا نہیں ہے, ہم گوروں کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں, ہماری بہو بیٹیاں مائیں کا لباس کیسا ہو رہا ہے. تو یہ غیر بھی بولتا ہے. تو ہمارے یہاں اس پر پوری کنٹرول ہونی چاہیے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی بھی مرد کو گھر میں آنے کی پرمیشن نہیں, بالکل نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ شیطان گیم کھیلتا ہے, وہ پلان بناتا ہے آپ کی زندگی کو برباد کرنے کی, تباہ کرنے کی. اور اسی طرح ہمارے سماج میں جو عورتوں کے ایک مزاج میں یہ بات گھستی ہے کہ بھائی اللہ نے ہماری ذمہ داری بس گھر میں ہی رکھ دی ہے, ہم گھر ہی میں رہیں, گھر میں کام کریں, برتن مانجیں, کھانا بنائیں, اور مرد لوگ گھومتے رہیں. اور اسی شکایت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بھی گئی. تو یہ چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری جو زندگی دنیا یہ مسافر کے طور پر ہے, اصل ہماری آخرت ہے. ہم تو ایک ٹیمپریری زندگی گزار رہے ہیں, بلکہ زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہماری آخرت بن جائے. تو ہماری ماں اور بہنوں کے مزاج میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ ہم مسافری کی طرح زندگی گزارتے ہیں. آپ گھر میں جو کام کریں گی ان سب پر ثواب لکھا جائے گا, ثواب کی نیت ہو. شوہر کی اطاعت ثواب لکھا جائے گا, کھانا بنائیں گے ثواب لکھا جائے گا, کپڑا دھلیں گے ثواب ملے گا, سب پر ثواب ملے گا. اور اس سے بہترین آپ کے لیے کیا کامیابی ہوگی کہ آپ کھانا بنائیں ثواب, یعنی آخرت بن رہی ہو. آپ کپڑے دھوئیں تو آپ پر ثواب ملے, آخرت آپ کی. یہ مزاج بنائے, کیونکہ جب تک یہ مزاج ماں اور بہنوں کے اندر نہیں پیدا ہوگا تو وہی غیروں کی نکالی کہ ہم آزاد ہیں, ہم کو بھی باہر جانا چاہیے, ہم بھی غیروں کی طرح آزاد ہیں. اسلام تنگ نظری کا تعلیم دیتا ہے, ماں اور بہنوں کو قید کر کے نہیں. یہ آپ کی فطرت ہے کہ آپ اندر رہو. آپ غور کریں کہ وہ عورت جو اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ پیار محبت سے رہتی وہ ٹھیک ہے, کہ وہ عورت جو جا کر ہوٹلوں میں 10 آدمیوں کی خدمت کرتی وہ ٹھیک ہے. وہ کتنا بڑا لوڈ اس عورت پر ہوتا ہے کہ گھر میں گھر بھی سنبھالے اور باہر جا کر کے نوکری بھی کرے, اور کیسے کیسے حالات سے وہ نپٹارا ہو کر. اور اسی پر مجھے واقعہ آتا ہے کہ آپ دیکھیں اسلام میں اسلامی تعلیم, یہ کسی عالم نے لکھا ہے, ان کا ایک واقعہ ہے کہ میں کہیں گھومنے گیا کسی گارڈن میں, تو مجھے ایک عورت روتی ہوئی نظر آئی, اس کے ساتھ 2 بچے تھے. یہ ساتھ مانے اسلام کا, اسلامی تعلیم کا, اللہ کا کہ آپ کو اللہ نے مسلمان بنایا ہے. آپ کے گھروں میں جو تھوڑا بہت سکون ہے نا وہ اسلام کی وجہ سے, ورنہ غیروں کے یہاں تو تباہ ہیں, نسل ختم, اولاد ہی نہیں. غیر یہی ٹینشن میں آ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں تو سب ختم کہانی ہو گئی, جو کچھ ہونے والا ہی انہیں کے معاملے ہونے والا ہے. تو یہ ٹینشن ان کو لگا ہے. تو ہمارے گھروں میں جو تھوڑا بہت سکون ہے وہ اسلام کی تعلیم ہے, اسلام کی برکت ہے, مسلمان ہونے کی وجہ سے. انہوں نے لکھا ہے, بیان کیا کہ وہ عورت رو رہی ہے. تو ہماری جو ٹیم تھی ہم نے معلوم کیا کہ معاملہ کیا ہے. اس عورت نے یہی کہا کہ میرا ایک بوائے فرینڈ تھا اور اس نے ہمارے زندگی کو برباد کر دیا. اس بوائے فرینڈ کے رشتے میں ہماری یہ 2 بچے ہو گئے, اور وہ ہمیشہ یہ لالچ کرتا رہا کہ ہم شادی کریں گے, شادی کریں گے, شادی کریں گے. آج تک اس نے تو شادی کیا اور ان بچوں کا خرچ اٹھا رہا ہے. وہ ان کا بوجھ بھی برداشت کرتی ہو, ان کا دیکھ ریکھ بھی کرتی, میری زندگی برباد ہوگی. کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے. اسلام کہتا ہے گھروں میں رہو, گھروں میں آپ کی زینت ہے, سکون وہی ہے. تو یہ ساری باتیں کب ہوں گی؟ جب آپ مزاج اسلام, اسلام کے مزاج کو پہچانیں گے اور وہی مزاج اپنے گھروں کے ماں اور بہنوں کو دیں گے. لیکن افسوس جب ہماری کوئی دینی پروگرام, دینی محفلیں ہوتی ہیں, عورتوں کو پروگرام ہوتا ہے, تو ہم جیسے مرد حضرات تھوڑی دلچسپی نہیں لیتے ہیں کہ لاؤ ان کو بھی ایسے محفلوں میں لے جائیں, تھوڑا دین کی باتیں سنیں, کچھ مزاج بدلے, اسلامی ماحول ملے اور پرسکون کی زندگی. نہیں, اس کے لیے تیار ہوتے ہیں تو پھر جھیلتے بھی ہیں, غیر جیسے جھیلتے ہیں, ان کے نقش قدم پر چلتے تو ہم بھی جھیلتے ہیں. بات ختم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد.